جاوید صاحب، آپ نے بالکل درست جان پہ اشارہ کیا. نیشنل ایکشن پلان کی آپ بات کرے تو میں چاہوں گی پی جے سر آپ بتا دیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر کیا عمل ہو رہا ہے اور ماضی سے ہم نے کیا سیکھا؟ دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ایک تھیری ہے. جس تھیری کو ہم نے امپلیمنٹ ہی نہیں کیا، ہم اس پہ کوئی کام نہیں کرتے. ہم ایک ری ایکٹیو نیشن ہے اور ہم ہمیشہ اس وقت ریئیکٹ کرتے ہیں جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ویدر اٹ از آن دا بارڈرز اور ویدر اٹ از انٹرنلی. ویدر آپ کی بلڈنگ گرتی ہے تو آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے یو ڈونٹ، یو آر ان ٹوٹل سلیپ. پاکستان کی سب سے بڑی جو پرابلم ہے، دیکھیں یہ تینوں میرے بھائیوں نے ایک بڑا اچھا ایک اپنا انالیسس دیا ہے. یہ بہت بڑی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر ایک چیپٹر ہے کہ کیا پاکستان میں کسی کے پاس ڈیلیگیشن آف اتھارٹی ہے؟ نہیں ہے. آپ کا چیف منسٹر جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے پرائم منسٹر پہ، پرائم منسٹر ڈپینڈنٹ کسی اور پہ، نیچے جو آپ کے جو لوگ آتے ہیں وہ کسی اور پہ. اور یہ جو ایک کینسرس لائن ہے، اس کے اندر ہماری جو آپ کہہ لو نا نیشنل ایکشن پلان، یہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے ہر جگہ ایسے وہ چیکس اینڈ بیریئرز لگائے ہیں کہ آپ کہیں کام پاکستان میں کر نہیں سکتے ہیں. کوشچن از کہ پرابلم کیا ہے؟ ہماری گورننس کا. ہماری گورننس بہت پور ہے، بہت گندی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آگے چلتے نہیں ہیں، اکنامکلی بھی نہیں چلتے. بٹ نیشنل ایکشن پلان سر از دی اونلی وے فارورڈ. دیکھیں یہی ایک آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے جس کو امپروو کر کے سارے مل بیٹھ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پولیس مل کے کر سکیں، انٹیلیجنس ایجنسیز آگے بڑھ سکتے ہیں. ویری گڈ. آپ نے اور کچھ کہنا ہے؟ دیکھیں بات یہاں ہے کہ جو آپ کے فار ایگزامپل یہ اب آپ کے پولیس مین یہ جو شہید ہوئے، میں ان کو کہوں گا کہ بیکاز دے ور ان دا لائن آف ڈیوٹی، کیا آپ نے سوچا ہے ان کی فیملیز کی فائنینشیل ریہیبلیٹیشن کون کرے گا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ آپ کریں گے وہ سپاہی؟ اور پھر کیا ہوتا ہے اگر آپ نہیں کریں گے افتخار صاحب، اس کے بعد آپ کا کوئی پولیس والا کام نہیں کرے گا. جہاں بھی ایکشن ہو رہا ہوگا پولیس ول ناٹ گو دیر، بیکاز اس کو پتا ہے اس نے اگر وہ مر بھی جاتا ہے بیچارہ تو پیچھے اس کی فیملی کیا کرے گی. سو دا کوشچن از ہم نے اپنے آپ کو ری ایویلیویٹ کرنا ہے، ری وزٹ کرنا ہے اپنے سیکیورٹی پالیسیز کو، کیونکہ ہم نہیں کرتے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں. ہر جگہ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے ہم اس کو اس کے تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی چینجنگ آور ڈائریکشن ٹورڈز اے پازیٹیو لائن. میں کہوں گی پی جے میر سر، آپ نے بھی چودھری سالک کا بیان سنا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی سے غداری کرنے والے یا پارٹی کے بیانیے سے ہٹ کر بات کرنے والے جو ہیں وہ نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے. دیکھیں یہ پالیٹکس کے اندر اس طرح کی سچویشن آتی رہتی ہے. اس میں یہ نہیں کہ چودھری شجاعت صاحب جیت گئے ہیں یا پرویز الہی ہار گئے ہیں یا وہ جیت گئے ہیں یہ ہار گئے ہیں. اس میں ڈینٹ جو پڑا ہے وہ پڑا ہے پی ایم ایل کو. کیوں تو ختم ہوگی بڑی دیر کی. یہ پی ایم ایل این ہے، پاکستان مسلم لیگ ہے، جو کہ ایز اے رجسٹرڈ پارٹی. تو اس پارٹی کے اندر جو ایک ڈینٹ پڑا ہے تھرو انفلوئنس آف آؤٹ سائڈ فورسز، یہ ایک بہت بڑا ڈیمیج ہے فار دا پولیٹیکل اسٹرکچر آف دا کنٹری اینڈ پرٹیکولرلی ان پنجاب. یہاں جو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے، انہوں نے تو کانسٹیٹیوشنلی ایک بالکل ان کی طرف سے ایک صحیح فیصلہ ہے کہ چودھری شجاعت از دا پریزیڈنٹ، فائن. بٹ دیٹ از ناٹ دی آنسر. دی آنسر از مچ مور کمپلیکیٹڈ اینڈ ڈینجرس کہ یہاں جو ایک بڑے کلوز نیٹڈ بانڈ، ایک بیسکلی ایک فریکچرز ہو گئے ہیں. ان فریکچرز کو کیسے آپ ریموو کریں؟ کل یہ ریکنسائل بھی ہو سکتے ہیں، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. بیکاز آئی نو کہ دیر از اے روٹ دیر، اور وہ روٹ ہو سکتا ہے. لیکن کوشچن از کہ یہ جو آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنسز، میں نام نہیں لوں گا، یہ جو آئے ہیں بیچ کے اندر اور انہوں نے پارٹیز کے اس پارٹی کے اندر جو ایک فریکچر کیا ہے، یہ فریکچر پارٹی کو ڈیمیج ہوا ہے. چودھری شجاعت ڈیمیج نہیں ہوئے، نہ پرویز الہی ڈیمیج ہوئے، یہ پارٹی ڈیمیج ہوئی ہے. تو اس پارٹی کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ اس کا ریوائول ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ آج جو کامنٹ ہم لیں گے، ہاں جی چودھری شجاعت صاحب پریزیڈنٹ بن گئے ہیں اینڈ پرویز الہی کو یہ نقصان ہوا وہ نقصان ہوا، دیٹ از اے اسمال ٹائم تھنگ. کیونکہ اب آگے جنرل الیکشنز کے اندر پھر پی ایم ایل ول بی پٹ ٹو دا ٹیسٹ کہ یہ پی ایم ایل ہے کس کی ہے، یہ کس کے نام پہ آگے آئے گی. آج مجھے ایک افسوس ہوا ہے کامل علی آغا کا ایک وہ سن کے کہ ان کو سائڈ پہ کرنا بیکاز ہی از ڈسٹرکٹیو ٹو دا پارٹی. تو کیا 2 مہینے پہلے یہ ڈسٹرکٹیو تھے؟ 2 مہینے پہلے تو یہ ایک ایسٹ تھے. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مناسب الفاظ چودھری شجاعت صاحب کے لیے یا پرویز الہی کے لیے، آئی تھنک یہ دونوں سائڈ سے یہ بالکل نامنظور ہیں. کیونکہ یہ جو مرضی آپ کر لیں، میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں ایز این آپٹمسٹ کہ دیر از آلویز اے روٹ آؤٹ، دیر از آلویز اے وے آؤٹ.
and we have to look towards that route. पीजे मीर सर, पाकिस्तान में करप्शन स्कोर 2020 में 31वें नंबर पर रहा, 2021 में 28वें पे था, 2022 में अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 27वें नंबर पर मौजूद है, यानी कि इसमें कमी नहीं आई, बढ़ता चला गया है। ये इसलिए है, जब हम पाकिस्तान में करप्शन की बात करते हैं, ये है मिसमैनेजमेंट की वजह से। जब आपकी ओवरऑल मिसमैनेजमेंट हो राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, तो करप्शन आएगी। और मिसमैनेज मैं कहता हूँ कि आप इकोनॉमिकली करते हैं, जहाँ आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन के साथ आप नहीं रह सकते, तो तनख्वाहें तो आपकी वही चल रही हैं, महंगाई हो रही है, तो लोग करप्शन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे वो। सो बेसिकली हमने जब अपनी इकॉनमी को संभाला नहीं है तो ये चीज़ होती है। और सबसे बड़ी जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। जब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है, लॉ को हम फॉलो नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशन के हर जगह जाके हम एग्जांपल्स देते हैं, तो मुझे बताएं प्रैक्टिकली तो ये होता नहीं है। थेरेटिकली बड़ी अच्छी हम बातें करते हैं, और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारी इकॉनमी कभी भी स्टेबल नहीं रही है। अगर ये स्टेबल इकॉनमी रहती तो आपके हर इदारे में पाकिस्तान में तनख्वाहें ग्रेजुअली बढ़ती। वो बढ़ ही नहीं सकती हैं, क्योंकि आपका बिजनेसमैन भी नहीं बढ़ा सकता, कॉर्पोरेट सेक्टर कहीं आपको बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आपकी अगले दिन पॉलिसी क्या है। हमारी शिफ्टिंग पॉलिसी जो है ये करप्शन के अंदर बहुत रोल प्ले करती है। आप इकोनॉमिस्ट से पूछे, कल मैं एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है जिसने 7 दफ़ा पाकिस्तान का बजट प्रेजेंट किया, सेनेटर अहमद अली, मैं यही पूछा, मैं कि यार आपने बजट, उन्होंने कहा जी यहाँ कंसिस्टेंसी कोई नहीं है। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे और ये कहेंगे मैं आज हुकूमत में हूँ ना, वो देखो जी पिछले चोर थे, वो पिछले वाले, वो देखो जी पिछले चोर थे, वो ये सारे चोर हैं, तो फिर हम मुल्क कैसे चला रहे हैं। जोनाथन पेरिस, उसने लिगाटम इंस्टीट्यूट में पाकिस्तान पे एक रिपोर्ट लिखी है जो इफ्तिखार के पास पड़ी है इस वक्त। उसने कहा पाकिस्तान, सारे कहते हैं फेल्ड स्टेट है, ये फेल्ड स्टेट नहीं है, इट विल ट्रंडल ऑन। ये ट्रंडल ऑन करता रहेगा, स्लो रहेगा इसकी इकॉनमी, बट इट विल ट्रंडल ऑन। तो हमें इतना भी अपने आप पे तनकीद ना करें नेगेटिव, हमारे में बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, हम आगे जाएंगे, लेकिन हम खुद ही अपने दुश्मन हैं, खुद ही अपने आप को गंदा कर देते हैं, खुद ही अपने आप को कहते हैं हम चोर हैं। डर्टी लिनन, वी आर द बेस्ट इन क्लीनिंग एंड ड्राई क्लीनिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आती।